यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली पाकिस्तान से ये न्यूज वायरल हो रही है जहां पर यूएस सीनेट एक बिल पास करने की बात कह रहा है, जहां पर लिखा गया है कि जिसने भी तालिबान की मदद की थी अफगानिस्तान को कैप्चर करने में, उन सब पर हम सैंक्शंस लगाएंगे। यह सुनकर पाकिस्तान के एंकर खून के आंसू रो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। और आपको पता है मेरा मूड बड़ा ही खराब है। उसकी वजह ये कि देखें जी, ये अमेरिकन जो हैं ये किस तरह के हैं। हमने इनका कितना साथ दिया। तालिबान को 20 साल ये वहां पे जो है वो तालिबान पे अटैक करते रहे। अफगानिस्तान में जो है हमारे पाकिस्तान से इन्होंने जो है एयर बेसेस ली हुई थी और यहाँ से ये अपने प्लेन्स ले जा कर वहां पे, आपको पता है ना कि वो बम पाव वाले बम जो है वो टपकाते रहे। और हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस थोड़े से पैसे ही लिए थे ना, और तो कुछ भी नहीं था। हम तो कह रहे थे जाओ जी जाओ, जो करना है करो वहां पे जाके। और साथ साथ हम तालिबान का भी साथ दे रहे थे। आपको तो पता है ना कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, तो हमें तो जी डबल गेम खेलने की आदत है। हमसे अच्छा डबल गेम कोई नहीं खेल सकता, ये हमारा दावा है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंट्री भी ऐसी निकल के नहीं आई है जो हमसे बेहतर डबल गेम खेल सके। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। और वो ये आया कि अमेरिकन, जैसे अब मैंने आपको बताया कि हमने अमेरिकन का बहुत साथ दिया। हमने उनसे बेशक पैसे लिए हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पैसे तो हमने और भी बहुत सी कंट्रीज से लिए, तो अगर अमेरिका से भी ले लिए तो कौन सा उन्होंने हमारे ऊपर एहसान कर दिया। हमारी जब उन्होंने हमें पैसे दिए थे तो हमने उन्हें कितनी सारी दुआएं दी थी। देखिएगा आधे से ज्यादा अमेरिकन जन्नत में जाएंगे और उन्हें 72 हूरें भी मिलेंगी। 11 पता नहीं कितने 300 फीट की कितने फीट की वो तारिक फतेह साहब बता रहे थे। तो बाकी उनका अपना प्रॉब्लम है कि वो कैसे हैंडल करते हैं इतनी लंबी उम्र को। लेकिन खैर हम उम्रों की बात नहीं कर रहे थे। मैं आपको ये बताने जा रही थी कि जी वो अमेरिकन सेनेट में एक बिल पेश किया गया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी जिसने भी जो है ना किसी भी तरीके से तालिबान का साथ दिया है, चाहे उनको अपने मुल्क में रखा हो, चाहे उनकी ट्रीटमेंट करवाई हो, या उनके जो है वो उनकी मदद की हो कि जिससे वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर सकें और अशरफ गनी की गवर्नमेंट को भगा सकें। और उसके बाद जिसने भंगड़े डाले, जो कि हमारे यहाँ तो बहुत डाले गए, तो उन सब के ऊपर जो है वो बड़ा सख्त एक्शन होगा और सैंक्शंस लगेंगी। और आपको पता है ना कि वो अजीब सा फिर प्रॉब्लम सा हो जाता है। अगर इस तरह का कुछ हो किसी कंट्री के ऊपर हो जाए तो जाहिर है कि किसी किस्म की भी जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाती है। कोई हमें लोन नहीं देगा। कोई वैसे जिन्होंने लोन दे दिए अगर वो भी मांगना छोड़ देंगे तो फिर ठीक है, कुछ तो फायदा हो ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जिन्होंने लोन वापस लेना है वो फिर भी लोन मांगते ही रहेंगे वापस अपना कि जी लाओ जी पैसे कटो, लेकिन मजीद कहीं से नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज के लिए हम कब से कह रहे थे। हम तो खैर एक कहना चाहिए कि छोटे से जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े हमारे यहाँ के एंकर्स और बड़े बड़े हमारे यहाँ के जो एनालिस्ट हैं, जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स जैसी बातें करते हैं, और वो बार बार बता रहे थे कि जी आप लोग ऐसा ना करें। गवर्नमेंट को कह रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे, लेकिन नहीं जी नहीं। हमारे आईएसआई के चीफ भी वहां पे पहुंच गए, कभी उनके साथ नमाज पढ़ रहे हैं, कभी उनके साथ वो क्या होता है वो अफगानी कहवा वो पी रहे हैं और इसी तरह की बातें कर रहे हैं। और आज भी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब उनसे बात की गई कि जिस तरह का बिल पेश हुआ है और इससे हमारी अच्छी खासी वाट लग सकती है, तो उनका कहना है कि नहीं जी ऐसी कोई भी मसला नहीं है और हमने बिल्कुल ठीक किया है और हम अभी भी वहीं खड़े। वैसे हम अफगानिस्तान के साथ खड़े तो हैं, तालिबान के साथ खड़े, लेकिन तालिबान जो है वो मेरा ख्याल है वो फिर आप लोग कहेंगे कि मैं बच्चन साहब की मूवीज बहुत देखती हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, मैं बच्चन साहब की मूवीज वाकई में बहुत देखती हूँ। तो वो अब मुझे लगता है कि ये गाना जो है ना वो तालिबान गाने वाले हैं कि अपनी तो जैसे तैसे, कितना अच्छा था ना वो गाना। तो कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे आली। तो ये अगर सॉन्ग बज रहा हो तो मैं तो शुरू हो जाती हूँ बच्चन साहब की तरह। लेकिन मैं ये बताऊं आपको कि बिल्कुल अब ये गाना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फिट बैठ रहा है। जो तालिबान गा सकते हैं कि उनकी तो वो तो निकल जाएंगे, उनका तो उन्होंने अपने जो करना था कर लिया, अपनी उन्होंने गवर्नमेंट बना रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान जो खामखाई हर किसी का मामा चाचा बना होता है, उसकी मुसीबत आ गई है। और अब देखने में यही आ रहा है कि क्योंकि रिकॉर्ड पे मौजूद है
ہمارے یہاں سے جنرل پرویز مشرف جو ہمارے آرمی چیف بھی رہے ہیں, جو ہمارے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں 8-9 سال, انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم نے جہادی تیار کیے, ہم نے افغانستان میں بھیجے, ہم نے جہادی تیار کیے, ہم نے کشمیر میں بھیجے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے اسامہ بن لادن یہاں پہ آرام سکون سے جو ہے وہ چھلیاں کھاتا رہا, بھٹے کھاتا رہا, جیسے کہتے ہیں بریانی قورمے کھاتا رہا, اور اس کے بعد بڑی مشکلوں سے امریکن نے اس کو پکڑا. اور لیکن خیر وہ اس بات سے آگے اگر جائیں تو ابھی ریسنٹلی خان صاحب یعنی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہے طالبان نے, اور ان کا ساتھ دیا جائے. ایون ابھی یونائٹڈ نیشن میں جو انہوں نے اسپیچ دی, انہوں نے اس کی جنرل اسمبلی میں, اس میں بھی وہ طالبان 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 کر رہے تھے. پتہ نہیں خان صاحب کو کیا ہو گیا ہے, مجھے لگتا ہے خالص نہیں مل رہی آج کل ان کو. میرے خیال میں نیوز کی بات کر رہی ہوں, آپ لوگ کسی اور طرف نہ نکل جائیے گا, میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں کہ ان کو خالص نیوز نہیں مل رہی. آپ لوگ بھی نا ہر چیز کا کوئی اور مطلب نکالتے ہیں. لیکن خیر ساتھ ہی خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سب لوگ ساتھ دیں طالبان کا, سب لوگ ان کی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرے. بلکہ اور تو اور خان صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ فنڈ مانگنے کی اس قدر بیماری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ کسی کے لیے بھی فنڈ مانگ لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی طالبان کے لیے لوگ فنڈ دیں, طالبان کی مدد کریں, طالبان کے لیے پیسے لائیے, اور اس طرح کی باتیں کی. اور ساتھ کے ساتھ جو ہمارے یہاں بڑے مشہور ہمارے منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب, ان کے اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جی طالبان کے بہت سے لیڈر تو ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں, طالبان کے فیملی ہاں اسلام آباد میں رہتی ہے, اور ساتھ ساتھ ویسے میں بھی اسلام آباد میں رہتی ہوں, ایسا نہ ہو کہ میرے نیبرز میں کوئی طالبان رہتے ہیں اور یہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک راکٹ لانچر میرے دروازے پہ مار دیں. خیر بل لایا جا رہا ہے اور جس قسم کی ٹیسٹیمنیز ہو رہی ہیں, کیا یہ ملبہ ہمارے اوپر پھر ڈالنا ہے انہوں نے؟ یہ جو ادھر سے جو ان کے ساتھ ہوا ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اور یہ کیا قانون ہے بنتا نظر آتا ہے؟ پابندیاں سلیبس ہو رہی ہیں ہم پہ یا نہیں؟ مشاہد حسن سید صاحب. السلام علیکم یاسر صاحب اور عارف صاحب اور ملک صاحب, وعلیکم السلام, اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم جی. تھینک یو سر. دیکھیں جی, یہ تو ہوتا ہے کہ ان کے جو اتنی بڑی ناکامی, اتنی بڑی نالائکی ہوئی ہے, تاریخی ایک شکست ہوئی ہے, تو اس میں اب داخلی سیاست بھی داخل ہو گئی ہے. اب میں 2 دن سے دیکھ رہا تھا امریکن جنرلز کی ٹیسٹمنی. جنرل مارک ملی کل جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, اس نے کیا کہا؟ اس نے پہلی دفعہ کہا کہ جی ہم نے شکست ہوئی ہے, we lost the war and it was a strategic failure. ساری ٹیسٹمنی میں مجھے پاکستان کا ذکر خیر نہیں آیا, کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے جرنیلوں نے کہ پاکستان کی وجہ سے ہیں. پھر صدر بائیڈن جو ہے اس نے بھی پاکستان کا ذکر نہیں کیا. یہ جو ریپبلکن سینیٹرز ہیں 22, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی ڈرافٹنگ میں ہندوستان کی لابی پیچھے ہے, کیونکہ جو انہوں نے 2 دفعہ پاکستان کا ذکر کیا اس بل میں. ایک دفعہ کہ جی پاکستان کا 20 سال کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے حکومت پاکستان کا, کہ طالبان کی حمایت کی. بھئی طالبان کو تو آپ نے خود فیسیلیٹیٹ کیا, آپ نے ان سے معاہدہ کیا, آپ نے ان سے ہاتھ ملایا, آپ کے صدر نے ان سے ٹیلی فون کیا ملا برادر کو مبارکباد کے لیے, اور ان کے سراج الحقانی کا آپریٹ کالم نیو یارک ٹائمز میں چھاپا 20 فروری 2020 کو. تو کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ریپبلکنز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان نمبر 1 سیاسی ایشو ہے امریکہ کا, کہ افغانستان کی جو شکست ہے اس کا ملبہ انہیں بائیڈن پر ڈالنا ہے. اگلے سال ان کے انتخابات ہو رہے ہیں, وہ مڈ ٹرم الیکشن جسے کہتے ہیں کانگریس کے. وہ ویسے بھی آج جو میں نے دیکھی اس کی ریٹنگ 65% لوگوں نے, امریکنوں نے کہا ہے کہ سارا غلطی ہوئی ہے یہ بائیڈن کی ہوئی ہے. تو وہ ان کی داخلی جنگ ہے. لیکن یہ ڈرافٹنگ جو ہوئی ہے اس کی, اس میں جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کردار کیا تھا پنشیر کے جو حملہ کیا ہے طالبان نے, اور پنشیر پر جو قبضہ کیا ستمبر میں, یہ بالکل اس ٹوٹل نانسنس, یہ تو فراڈ بات ہے, پروپیگنڈا ہے, ایوری نوز. اچھا مشاہد صاحب, ایک تو یہ ان کا امریکہ کا خود فیلئر نہیں کہ 20 سال نیٹو کی فوج کے ساتھ رہے, اور پاکستان جیسے چھوٹے ملک کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انہیں ناکام کر دیا. کیا جو بائیڈن کو نشانہ بناتے بناتے پاکستان پر مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں؟ اور ان حالات میں پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ جو 22 سینیٹرز ہیں انہوں نے تو خاصی لمبی چوڑی چارج شیٹ کی پیش کی ہے. دیکھیں, ایک تو جو ہے کہ یہ بل چونکہ بائیڈن انتظامیہ کے بھی خلاف ہے, ڈیموکریٹس کے بھی, اور سارے ایک ہی پارٹی کے ہیں, تو اس میں کافی ہوگا, تقسیم ہوگا. یہ میرا نہیں خیال یہ بل پاس ہوگا. لیکن یہ ہندوستان کی لابی اور ان کے جو من پسند لوگ ہیں انہوں نے مل کے یہ کیا ہے. اور
ہمیں بھی چاہیے کوئی کئی افغانی ہیں جنہوں نے اتنے جنگی جرائم کیے امریکوں نے، وہ بھی انکوائری کر سکتے ہیں کہ امریکہ کا کیا کردار رہا، پھر 2.5 لاکھ افغان لوگ شہید کیے، 80,000 بم مارے اور اتنا ظلم کیے 20 سالوں میں، تو وہ بھی کچھ کام میرا کچھ لوگ کریں گے. لیکن جو ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے جی عارف صاحب، کہ ہم نے ابھی تک کوئی سیریس اسٹریٹجک انگیجمنٹ نہیں کی. 3 کی ایلیمنٹس ہیں. ایک امریکن کانگریس، یورپین پارلیمنٹ بھی شامل ہے اس میں. دوسرا جو ہے انٹرنیشنل یا ویسٹرن میڈیا کے ساتھ اکا دکا بیان کے علاوہ. اور تیسرا انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے. آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. ایک کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے؟ ہمارا نیریٹو تو حقائق کی بنیاد پر ہے. ہم نے تو کچھ کیا نہیں. ہم کوئی سپر طاقت تو نہیں کہ ہم نے امریکہ کو بھی شکست دے دی، طالبان کو بھی لگا دیا، ہندوستان کو بھی فارغ کر دیا. وہ تو پھر پاکستان از اے سپر ڈوپر پاور ماشاءاللہ. ویسے ہمارے میں ہمت تو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور جان بھی ہے ہمارے قوم میں، لیکن وہ جو ہمیں سارا ملبہ ڈال رہے ہیں تو وہ تو زیادتی کر رہے ہیں. مشاہد صاحب، آپ کے ایکسپیرینس سے میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں. ہم میڈیا میں اور ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ انڈین لابی بڑی ایکٹیو ہے امریکہ میں. جس طرح آپ نے تو شروع میں بات ہی ختم کر دی نا کہ اس 22 سینیٹر کے پیچھے امریکہ ہے. میں سمجھتا آپ نے شروع میں انڈیا بتا دیا. مگر میرا سوال ہے کہ ہم وہاں پہ کیوں ناکام ہیں؟ انڈیا کے پاس کون سی ایسے 2 ہاتھ زیادہ ہیں، 2 آنکھیں زیادہ ہیں کہ ہماری لابی نہیں وہاں چلتی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اور آپ سے زیادہ کس کو پتا ہے؟ کولڈ وار ہو تو پاکستان نمبر 1، جہاد افغانستان ہو پاکستان نمبر 1. چائنا کو ملانے والا پاکستان اس ملک سے جہاز گئے جہاں پہ ہیگری کسنجر اسلام آباد سے گیا. جو احسانات پاکستان کے ہیں میرے خیال میں وہ تو انڈیا سے بہت زیادہ ہے. تو لابی انڈیا کی چلتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ 9 جولائی 1971 کو خفیہ جہاز PIA میں ڈاکٹر ہینری کسنجر اسلام آباد سے بیجنگ گیا PIA کے جہاز میں، اور وہ اس میں سب سے بڑی تاریخی تبدیلی سنبھالا ہے. تو پاکستان کو نازک حالات میں پایا ہے، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی ایک ہوتا ہے مومنٹ آف ریلیف ہوتا ہے، نہیں جی اب ہم ٹھیک ہیں تو اب اگلے 5-10 سال تک ہم آگے سکون کا سانس ہم لے سکیں گے. جو بھی ڈیکیڈ آیا ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس کا ہی کوئی ڈیکیڈ رہا ہے. تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ خطے میں جو بڑی یہاں پہ چینجز آئی ہیں، اور پاکستانی بڑے خوش تھے، ابھی بھی خوش ہیں ماشاءاللہ. حکومت ہماری، سول ملٹری بیوروکریسی، ہمارا میڈیا، ہمارے دانشور، ہمارے کالم نگار، پوری قوم اس پہ بڑی خوش تھی کہ وہاں افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی، امریکنز کو شکست ہو گئی ہے. اور اسپیشلی جو میں سمجھتا ہوں خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ وہاں پہ انفلوئنس جو تھا اس کا انڈیا کا وہ زیادہ تھا. وہ سمجھا جاتا تھا اشرف غنی صاحب ہوں یا کارزائی صاحب کی جو حکومت تھی تو سمجھا جاتا تھا ان کا زیادہ کلاؤڈ ہے وہاں پہ، ان کی پینیٹریشن زیادہ ہے. یا پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہمارا بارڈر ہے، یہ ویسٹرن بارڈر ہے، اس وجہ سے انسیکیور ہے. بلوچستان اور KP میں جو ہے وہاں پہ وارداتیں ہوتی ہیں یا دہشت گردی ہوتی ہے. تو انڈین کیمپس ہیں جو وہاں پہ آ کے افغان سوائل پر انہوں نے کیمپ کیے ہوئے، ٹریننگ دیتے ہیں، اور سارے کے سارے یہ ہماری اگین ہمارے یہاں جو دہشت گردی TTP وغیرہ کرتے تھے تو ساری وہیں سے ہوتی ہیں. سو پاکستانیوں کا ایک ان کی خوشی کی میرا خیال ہے وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اب ہمارا یہ جو بارڈر ہے فرینڈلی حکومت آ گئی طالبان کی، تو لہٰذا اب ہمیں وہاں سے کوئی تھریٹ نہیں ہے کہ افغان سوائل جو ہے ہمارے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گی. تو یہ زیادہ وجہ ہے اس کے پاکستانیوں کو میرا خیال خوش ہونے کی. یا وہ ساتھ میں سمجھتے تھے کہ بھارت نے بڑی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی اس میں افغانستان میں، تو پاکستان کی اس کے مقابلے انویسٹمنٹ وہاں پہ نہیں تھی، تو لہٰذا ان کو بھارت کو شکست ہوئی. ایک طرح کا جنگ سمجھی گئی کہ بھارت کو وہاں شکست ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو ہیں وہاں پہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی یا ان کی پالیسیز تھی ان کو وکٹری ملی. یہ اوور آل ایک امیج ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی جو اتنی بڑی آبادی ہے وہ ساری طالبان کے ورژن آف ان کا اسلام جو ہے یا ورژن آف گورننس ہے اس سے اتفاق کرتے. سو یہ براڈر میرا خیال ہے جو کنفلکٹ تھی جیسے میں نے کہا انڈیا پاکستان کی، تو اس کے تناظر میں اس کو بڑا یہاں سیلیبریٹ کیا گیا. آپ نے سارا کچھ دیکھا بھی صحیح، اور اسی سیلیبریشن میں بہت سارے میرا خیال ہمارے وزیروں نے، ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے میڈیا نے ایک جو اونرشپ دی ہے انہوں نے طالبان کو. ہمیں یہ لگا ہے مطلب یہاں پہ جب دنیا نے فیل ہوا ہے، جب دنیا ساری اس پہ آ کے طالبان کے ٹیک اوور کو وہ کر رہی تھی، اس پہ کریٹیکل ہو رہی تھی، اپنی سول سرچنگ کر رہی تھی، وہ کہتے ہیں بہانے ڈھونڈ رہی تھی، کوئی اس کو قربانی کا بکرا ڈھونڈ رہی تھی، اپنی ساری فیلئر جو ہیں کس کے وہ کندھوں پہ شفٹ کی جائیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ انٹرنیشنل فورسز بھی تھیں، یہاں پہ نیٹو بھی تھا، امریکنز بھی تھے، برٹن بھی تھے، کوئی دنیا کے 50 کے قریب ملکوں کی یہ فوج جو ہے اس کے ان کے فوجی جو ہیں شامل تھے. سو اس کا جو امپیکٹ تھا افغانستان کا
मतलब 50 मुल्कों तक गया है, वहाँ के हर मुल्क को यूं लगा है कि ये शिकस्त जो है हमें हुई है, तो किसने कराई है फिर? मतलब दूसरा सवाल तो ये होता है, इंसानी मिजाज है, शायद मुल्कों का भी मिजाज होता है कि इंसान अपनी नाकामियों की ओनरशिप नहीं लेता होता, वो फिर वो आके स्केप गोट वो देखना शुरू कर देता है कि किसके कंधे पर ये ब्लेम में शिफ्ट किया जा सकता है। दैट्स ह्यूमन नेचर एज वेल। अब ये पता चलता है कि ये शायद जहाँ पे ह्यूमन नेचर है वहाँ पे मुल्कों की भी यही नफ्सियात होती है, और यही कुछ हमें देखने में आ रहा है कि जो इस वक्त वहाँ अमेरिका में पिछले आप देखो 1 महीने से इस पर मुसलसल इस पर गुफ्तगू हो रही है, मुसलसल क्वेश्चनिंग हो रही है। वहाँ पे जो बाइडन साहब जो हैं वो अंडर अटैक हैं, वहाँ पे उनकी पार्टी अंडर अटैक है, वहाँ के जर्नल्स जो हैं वो अंडर उस पर स्क्रूटनी है, वहाँ का मीडिया, वहाँ के तमाम मतलब पॉलिटिशियन रिपब्लिकन स्पेशली, उनको ट्रम्प साहब को आपने सुना होगा, उन्होंने भी खासी उन पर तनकीद की जो बाइडन वगैरह पे जिस तरह का विड्रॉल किया गया। सो ओवरऑल एक पूरी दुनिया जो है एक तरह के शॉक में है। बल्कि मैं सुन रहा था जो सेनेट के सामने उनकी हेयरिंग हो रही है, उनके 3 टॉप उनके मिलिट्री जनरल जो